हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो ओआईसी एंड मुस्लिम उम्मा यूनिटी से मुताल्लिक है। जैसा कि आपको इस टॉपिक में नज़र आ रहा है कि ओआईसी से जुड़ी हुई हम मालूमात को डिस्कस करेंगे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुख्तसरन देखेंगे। इसके साथ साथ जो है वो हम इस बात को, उसकी पूरी एक स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आखिर ओआईसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद, जिसको हम सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं दुनिया के अंदर, वो क्यों ना अपनी जो है वो मकासद को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को उतना इफ़ेक्टिवली अचीव नहीं कर सकी जितना कि उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में हम क्या लर्न करेंगे। देखिए, सीएसएस का करंट अफेयर का पेपर था इस साल 2022 के अंदर। ये सवाल आया, वो कहता है कि मुस्लिम उम्मा हैज़ फेल्ड टू यूनाइट अंडर वन रूफ, द लीडरशिप, देयर इंटरनल रैंगलिंग एंड सेक्टेरियन डिवाइड कीप देम अवे फ्रॉम ईच अदर। देखिए, यहाँ इसने इस जगह पे जो है सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट बनाया है, और उस स्टेटमेंट के अंदर उसने अपने ख़यालात का इजहार किया है कि मुस्लिम उम्मा हैज़ फेल्ड, यानी कि उसने डिलीवर कर दी ये बात कि मुसलमान कौम, क्योंकि आपको पता है कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर एक कौम माने जाते हैं। ये एक इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि मुसलमान चाहे वो सऊदी अरब में है, चाहे वो ईरान के अंदर है, चाहे पाकिस्तान में, कहीं पे भी है, कलमा नबी के पढ़ने वाले सारे एक कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इसको हम मुस्लिम उम्मा कहते हैं। दरअसल अगर आप इस टर्मिनोलॉजी को समझें कि मुस्लिम उम्मा क्या है, तो मुस्लिम उम्मा इसको कहते हैं। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि ये जो मुसलमान कौम है ये फेल्ड हो गई है एक जगह पे जमा होने में। वन रूफ का यहाँ पे अलामती इस्तिआरा है। बहरहाल यही कहना चाह रहे हैं कि वो एक लीडरशिप के अंडर जो है वो नहीं हो सक रही। अब वो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, वो कहता है द लीडरशिप। अब यहाँ से वो आपको बता रहा है कि क्या मसले हैं। पहले तो उसने कहा फेल हो गई है, अब वो बता रहा है कि क्यों फेल हुई। कहता है द लीडरशिप, इंटरनल रैंगलिंग, और उसके साथ साथ सेक्टेरियन डिवाइड। तीन चीज़ें उसने यहाँ पे मेंशन करी हैं जिसने उसने कहा कि कीप देम अवे। वो कह रहा है कि इसकी वजह से जो है वो ये मुसलमान कौम जो है वो एक दूसरे से जुड़ नहीं सकी। आगे कहता है नो वंडर द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ इन शैम्बल इन देयर होम कंट्रीज़ एट द ओआईसी लेवल एंड द इंटरनेशनल फोरम्स। अब उसने एक और यहाँ पे जो है वो एक और स्टेटमेंट बनाया, और वो कह रहा है कि इसमें कोई शायबे की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है कि मुसलमान जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। ना सिर्फ अपने मुल्क बहैसियत एक मुल्क होने के नाते, यानी कि अगर वो एक मुल्क के तौर पे बिहेव कर रहे हैं तो वहाँ मुल्क के तौर पे यानी कि स्टेट के तौर पे भी कंफ्यूज हैं। ओआईसी लेवल में बैठे हैं तो ओआईसी लेवल में भी कंफ्यूज हैं, और अगर वो इंटरनेशनल फोरम में कहीं पे भी मौजूद हैं तो भी वो कंफ्यूज हैं। यानी कि उसने एक और ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है। याद रखिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, ये सीएसएस का एग्जामिनर आपको ओआईसी के हवाले से ख़ुद भी आपको डिफ़ाइन कर रहा है। उसने मकसद एक बड़ा स्टेटमेंट दे डाला है, और उसने फिर यहाँ पे जो है उसने 3 लेवल्स बताए हैं कि वो मुसलमान उम्मा क्यों फेल्ड है, कि वो कंफ्यूज हैं अपने बहैसियत कंट्री होने के नाते। फिर वो कंफ्यूज हैं ओआईसी लेवल में, ओआईसी लेवल के ऊपर जो है वो आपस में बिहेव करते वक्त, और फिर इंटरनेशनल फोरम में भी कंफ्यूज हैं। उसने यहाँ पे उसने एक और 3 जो हैं वो स्टेटमेंट्स बना दिए। आगे कहता है टेकिंग अ टैग फ्रॉम अबव डिस्कस वेज एंड मीन्स टू यूनाइट द मुस्लिम उम्मा विद प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो यहाँ पे उसने ये सवाल का जो है आखिरी हिस्सा जो है वो आपको दिया कि आप जो है इसमें से कोई भी एक टैग ले लें। जो उसने आगे ऊपर स्टेटमेंट्स दिए, उसने कहा किसी एक चीज़ को इशू बनाइए, और उसको इशू बना के जो है वो आप बताइए कि क्या मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि आप समझते हैं कि प्रैक्टिकली जो है मुसलमान उम्मा को जो है वो एक छत तले, जो ऊपर उसने कहा था कि नाकाम हो गई है, तो आप क्या समझते हैं किस तरीके से एक छत तले आ सकती है, किस तरह यूनाइट हो सकती है। ठीक है जी। तो ये सवाल इसने बनाया है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, उसने कहा था कि ये जो मुसलमान कौम है ये बेसिकली एक दूसरे से जुड़ नहीं सकी। उसकी पहली वजह है कि लीडरशिप। तो लीडरशिप आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर कोई इस वक्त मुसलमानों के पास कोई एक यूनाइटेड लीडरशिप नहीं है। हालांकि अगर हम अपने आप को एक कौम समझते तो हमारी एक लीडरशिप होनी चाहिए। आपसी डिस्प्यूट आपको कई नज़र आ जाती हैं। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान की नहीं बनती। सबसे बड़ा जो ओआईसी के अंदर सबसे बड़ा जो फॉल्ट स्ट्रक्चर है, मैं आपको यहीं पे बता दूं, वो ये है कि ईरान
اور جو ہے وہ سعودی عربیہ کی نہیں بنتی. اب جو ایران کا جو پول ہے اس کے ساتھ جو ممالک ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور سعودی عربیہ اپنی جو ہے ایک انٹرنل پالیٹکس کھیل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تیسری چیز جو ہے وہ اس کے اندر وہ آپ کو کلیئر نظر آتی ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے سیکٹیرین ڈیوائڈ, اور اس کے اندر یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکٹیرین ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے, جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکٹس ہیں. مسلمان قوموں کے اندر بہت سارے آپ کو سیکٹس نظر آ جاتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. تو وہ سیکٹیرین ڈیوائڈ کو یہاں پہ اس نے کہہ دیا. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو مسلمان قوم ہے یہ بحیثیت ایک ملک ہونے کے ناطے ایک اپنے ملکوں کے طور پہ جو ہے وہ کنفیوز ہے. یعنی کہ پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ایران سے کتنے اچھے تعلقات بنائے. ایران سے بناتا ہے تو سعودی عرب سے بگڑ جاتی ہے, سعودی عرب سے بناتا ہے تو ایران سے بگڑ جاتی ہے. یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے وہ ثمرات باہر نہیں آ پاتے, وہ رزلٹس نہیں باہر آتے. اسی طریقے سے OIC لیول پہ بھی یہی ہے کہ OIC لیول پہ بھی جو ہے وہ مسلمان ایک لیول پہ نہیں آ پاتے. انٹرنیشنل فورم پہ تو کوئی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ یہ 57 ملک جو ہے وہ کلمہ نبی کے پڑھنے والے ہیں اور یہ ایک دھاگے سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا ہے. تو آگے چلتے ہیں, OIC کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کہتا تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, 2011 کے اندر اس کا نام جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس سے چینج ہو کے اور جو ہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے وہ اس کا نام تبدیل ہو گیا, اور اس وقت سے اب یہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کہلاتی ہے. 21 اگست 1969 کو مسجد اقصیٰ کے اوپر جوز نے اٹیک کیا اور اس کو جو ہے وہ جلانے کی کوشش کی. تو اس کے بعد جو ہے اس بڑے واقعے کے بعد جو ہے وہ مسلمان قوم جو ہے وہ ایک جگہ پہ ایک چھت تلے نظر آئی اس وقت. اور 25 اگست 1969 کو رباط موراکو کے اندر جو ہے وہ OIC کی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے داغ بیل ڈال دی گئی. OIC از دا second largest intergovernmental organization founded through a charter by 24 member states in 1969. بیسیکلی جو ہے یہ ایک چارٹر کے ذریعے سے 1969 کے اندر 24 فاؤنڈنگ ممبرز آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت اس کو فاؤنڈ کیا, اور بعد میں اس کے ممبرز کی تعداد بڑھ کے آج جو ہے وہ 57 ممبر اسٹیٹس ہیں, جس میں پیلسٹائن بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, جو پیلسٹائن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ریکگنائز کنٹری نہیں ہے, اس وجہ سے کچھ جگہوں پہ آپ کو گوگل کے اوپر اگر آپ کریں گے تو 56 ممبر اسٹیٹس نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیلسٹائن کو جو ہے وہ ایک کنٹری کے طور پہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا. بہرحال 57 جو ہے وہ اسٹیٹس اس کی ممبرس ہیں. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے ہیڈ کوارٹر اس کا جدہ میں ہے, اور اس کے سیکریٹری جنرل جو ہیں حسین ابراہیم طہا ہیں, اور اس کے 5 آبزرور ممبر کنٹریز میں جس میں جو ہے وہ رشیا اور تھائی لینڈ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے کچھ پرماننٹ ڈیلیگیشن بھی ہیں, جو کہ جب سمٹ ہوتا ہے OIC کا تو اس میں جو ہے وہ پرماننٹ ڈیلیگیشنز بھی شرکت کرتے ہیں, اور وہ یورپین یونین سے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عرب لیگ اور جو ہے وہ افریقن یونین سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف OIC, تو دا OIC از دا کلیکٹیو وائس آف مسلم ورلڈ ٹو انشور دا سیف گارڈ دیئر انٹرسٹ آن اکنامک, سوشیو اینڈ پولیٹیکل ایریاز. یہ ایک کلیکٹیو وائس ہے, مسلمان قوم ہونے کے ناطے مسلمانوں کی ایک کلیکٹیو وائس ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ وہ مسلمان جو ان کے امپورٹنٹ پلیسز ہیں, مساجد ہیں, اور اسی طریقے دوسری جو جگہ ہیں ان کو سیف گارڈ کر سکیں, مسلمان قوم کو سیف گارڈ کر سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل ایریاز کے اندر بھی جو ہے وہ امپرومنٹ آ سکے. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو OIC ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہونے میں ناکام رہی ہے. تو اس کے حوالے سے سجیشنز کیا ہو سکتے ہیں, تو سجیشنز کچھ میں نے یہاں پہ ڈیولپ کیے ہیں کہ ڈوز اور ڈونٹس کیا ہونے چاہیے OIC کے حوالے سے. تو پہلی چیز یہ کہ ڈسپیوٹڈ میٹرز آف OIC اسٹیٹس شوڈ بی ڈسکسڈ بٹ ان سویلائزڈ وے اینڈ ود اوپن مائنڈیڈ. جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں وہ ڈسپیوٹڈ میٹرز کے اندر جو ہے وہ ضرور حصہ لیں, اور کوشش کریں کہ وہ ڈسپیوٹڈ میٹرز جو خاص طور پہ OIC کے ممبر کنٹریز کے درمیان میں ہیں, یعنی کہ مسلمان ممالک کے آپسی درمیان میں جو رکاوٹیں اور جو دوریاں ہیں, ان کو نہ صرف جو ہے کہ ان پہ ڈسکس ہو, کیونکہ ان پہ جب تک ڈسکس نہیں ہوگا تو وہ ریزالو نہیں ہوں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اوپن مائنڈیڈلی جو ہے وہ یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں پارٹیسپیٹ کریں, اور اس کے اندر جو ہے وہ جب وہ
اس حوالے سے پارٹیسپیٹ کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ دونوں پارٹیز کا، اگر دو ممالک کے درمیان ڈسپیوٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے تو دونوں پارٹیز کا جو ہے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اس کے اندر ان کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایڈریس کر سکیں. کہتا ہے کہ پریچ اینڈ اسپریڈ اسلام ناٹ ان سیکٹیرین بلیفس. تو اسلام کے اندر سب سے بڑا پرابلم جو اسلامک ورلڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے سیکٹیرینزم کا ہے، مختلف قسم کے سیکٹس بنے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک سیکٹوریل ڈیوائیڈ ہے. تو اگر ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس سیکٹیرین ڈیوائیڈ سے نکلنا پڑے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ مسلم کنٹریز مسٹ ایڈریس میجر ایشوز رادر دین ویسٹنگ ٹائم آن دا مائنر ایشوز. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ الجھنے کے بجائے جو مسلمان قوم کے جو بڑے مسائل ہیں، جیسے کہ فلسطین کی آزادی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ایشو ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے، انڈونیشیا کے اندر، برما کے اندر مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ مسائل ہیں، البانیہ اور میسیڈونیا کے اندر ہیں. تو یہ بڑے ایشوز جو ہیں ہمیں ان کو جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے، تاکہ ہم اس فورم کو افیکٹولی یوز کر سکیں اور اپنے موقف کو جو ہے پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. ممبر آف OIC شوڈ پرائرٹائز میوچول ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ان ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اینڈ سائنس. اور ساتھ میں اس فورم کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا ایک اپنی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے، اپنی اکنامک ایکٹیویٹیز کو، سوشو اکنامک ایکٹیویٹیز کو انہینس کرنے کے لیے. اور نہ صرف یہی نہیں بلکہ ہم ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپسی طور پہ جڑ سکتے ہیں اور اپنی ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ آپسی طور پہ امپرومنٹ لا سکتے ہیں. ٹیکنالوجیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مسلمان کنٹریز جو ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہیں. تو وہ جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہیں ہے جو کنٹریز مسلمانوں کے، ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے اور سائنس کے اندر بھی. ڈونٹس کیا ہیں؟ تو ڈونٹس کے اندر کہتا ہے کہ امامس اینڈ مسلم اسکالرس شوڈ ناٹ بی کنڈیمنگ مسلمس آف ادر سیکٹ. تو ہمارے جو اسکالرز ہیں انہیں چاہیے کہ تھوڑا احتیاط کریں اور دوسرے جو سیکٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ جب وہ بات کریں تو تھوڑی سی احتیاط برتیں. اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ اوائڈنگ ٹیکنگ اے اسٹرانگ پوزیشن آن اسمالر پوائنٹس. اور ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے وہ جھگڑنے کو چھوڑ دیں اور ان چیزوں میں درگزر سے کام لیں. سو یہ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے ایک اچھی بینیفیشل یہ پریزنٹیشن رہی ہو OIC کے حوالے سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے پلیز لائک اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.